اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی الذی سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی مع القرآن والقرآن مع العلی فقال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن بیانہ وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج کی مناسبت کی جو شہادت حضرت امیر المومنین یعصب الدین امام المتقین علی ابن ابی طالب کی شہادت کی تاریخ ہے، اس مناسبت سے آپ سب حضرات کی خدمت میں، بالخصوص مراجع کرام، بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ایام شہادت مولائے متقیان کے ایام ہیں، تو انہی کی مناسبت سے ان کے فضائل اور مناقب کو انشاءاللہ آج کے اس مختصر سی تقریر میں پیش کروں گا۔ مولائے کائنات کے فضائل اور مناقب، اگر ائمہ معصومین کے مناقب اور فضائل کو دیکھیں تو دو طریقے کے پائے جاتے ہیں، ایک مشترک مناقب اور فضائل ہیں، دوسرا مختص فضائل، ہر امام سے الگ الگ مخصوص امام کے مخصوص فضائل ہیں، فضائل اور مناقب پائے جاتے ہیں۔ مولائے کائنات کے جو مختص فضائل ہیں انشاءاللہ چند نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلا نقطہ یہ کہ جو مولائے کائنات کی فضیلت اور مولائے کائنات کے مناقب میں شمار ہوتا ہے وہ یہ کہ جو دوسرے ائمہ میں یہ صفت، یہ فضیلت نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ مولائے کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے۔ واقعاً علی وہ ذات نہیں ہے کہ جو فضائل کے تلاش میں جائیں، بلکہ فضائل کو علی کی تلاش ہے۔ تو مولائے کائنات کی ولادت جو خانہ کعبہ میں ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں چابی لے کر نہیں گئی تھی کہ جس کی وجہ سے علی کو جو ہے فضیلت نصیب ہو، بلکہ فاطمہ بنت اسد جب کعبے کے قریب پہنچی تو کعبہ نے مسکرا کر، کعبے کی دیوار نے مسکرا کر فاطمہ بنت اسد کا خوش آمدید کہتے ہوئے دیوار کعبہ میں شق ہوا، تو ان کا استقبال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ کعبے میں ولادت ہونا، بلکہ کعبے کو یہ فضیلت عطا ہوئی ہے کہ علی جیسی ذات کعبے میں ولادت پائی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز یہی ہے کہ مولائے کائنات 3 دن کے بعد جب تشریف لائے، اس دنیا میں قدم رکھے، تو 3 دن کے بعد رسالت مآب کو دیکھا۔ تو رسالت مآب کے ہاتھوں میں آنے کے بعد مولائے کائنات یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں کس مصحف کی تلاوت کروں، تورات کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، قرآن مجید کی تلاوت کروں، جبکہ ابھی تک نزول قرآن بھی نہیں ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولائے کائنات
بچپن ہی سے عالم پیدا ہوئے ہیں، اس دنیا میں قدم رکھے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے، ان کے مناقب میں سے جو مختص فضیلتیں ہیں، مخصوص مولا کائنات کی فضیلتیں، ان میں سے یہ ہے کہ رسول جیسی بیٹی کی شادی اس زمانے میں فاطمہ بنت محمد کے لیے اگر کوئی شریک حیات یا ہمکف تھا تو وہ مولا کائنات کی ذات تھی، اور مولا کائنات کے لیے اگر شریکت الحیات کوئی شخصیت تھی تو وہ فاطمہ بنت محمد کی ذات تھی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ایک مولا کائنات کی مخصوص فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت اور تیسرے مناقب کے جو مولا کائنات سے مخصوص ہیں وہ سد الابواب ہیں۔ سد الابواب یعنی جب رسالت مآب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تو وہ اس وقت مسجد الحرام کی تعمیر کی کہ جو مدینہ میں پہلی مسجد تھی اسلام کی، اور مدینہ میں جو رسالت مآب نے کئی کام کو انجام دیے ہیں، ان میں سے ایک کام خود مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ دوسرا کام کہ جو رسالت مآب نے مدینہ میں انجام دیا وہ اسلامی حکومت کی تشکیل ہے، اور تیسرا کام کہ جو رسالت مآب نے اس زمانے میں انجام دیا وہ انصار اور مہاجرین کے درمیان صیغہ اخوت کو جاری کیا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں دینی بھائی ہیں۔ تو یہاں پر سد الباب، سد الابواب کہ جس کے معنی ہیں دروازوں کو بند کرنا، یعنی اس زمانے میں جب مسجد بنائی گئی تھی تو تمام صحابہ کے دروازے مسجد کی طرف کھل رہے تھے، مسجد کی طرف اوپن ہوتے تھے۔ تو اس کو جو ہے خداوند عالم نے حکم دیا کہ یہ جو دروازے گھروں کے مسجد کی طرف کھل رہے ہیں اس کو بند کر دو سوائے مولا کائنات کے دروازے کے۔ تو صرف اور صرف یہ فضیلت کہ جو مولا کائنات کے گھر کا، مولا کائنات کے کمرے کا دروازہ جو ہے مسجد کی طرف اوپن رہا، کھلتا تھا، تو یہ صرف اور صرف فضیلت مولا کائنات کو نصیب ہوئی تھی دوسرے صحابہ کے درمیان۔ تو یہ بھی مخصوص ہے مولا کائنات کی مناقب اور مولا کائنات کے فضائل میں سے۔ تو پھر سارے مسجدوں، کیوں؟ اس لیے کہ مولا کائنات عصمت کے پیکر ہیں کہ جس کے لیے خود قرآن بڑھ کر آواز دے رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے مولا کائنات کی عصمت ثابت ہوتی ہے، اور اس عصمت کے تحت خداوند عالم نے کہا کہ تمام صحابہ کے دروازے کے جو مسجد کی طرف کھل رہے ہیں اس کو بند کر دیں، مگر یہ کہ مولا کائنات کے کمرے کا دروازہ مسجد کی طرف صرف سہولت کے لیے، تاکہ لوگ عبادت کے طرف مسجد میں عبادت کے لیے آئیں، مسجد میں جو اسلامی کام ہوتے ہیں اس کو انجام دینے کے لیے۔ اول اسلام میں، اول مدینہ کی تاریخ میں جو ہے یہ کمرے بنائے گئے تھے، لیکن جیسے ہی خدا کا حکم آیا تو یہ سد الابواب کا حکم جب آیا تو سارے دروازے بند کر دیے گئے صحابہ کے، صرف اور صرف مولا کائنات کے کمرے کا دروازہ جو ہے کھلا تھا۔ یہ ایک فضیلت ہے کہ جو تیسری فضیلت ہے مولا کائنات کے لیے۔ چوتھی فضیلت صیغہ اخوت ہے۔ رسالت مآب نے جب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت رسالت مآب نے ایک صیغہ اخوت کو مہاجر اور انصار کے درمیان جاری کیا تھا، صیغہ اخوت کو۔ تو یہ مہاجر کسے کہتے ہیں؟ مہاجر وہ صحابہ ہیں کہ جو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مقیم مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کو انصار کہتے ہیں۔ تو مہاجر اور انصار کے درمیان رسالت مآب نے صیغہ اخوت کو جاری کیا تھا۔ اس کا ہدف کیا تھا؟ اس کے کئی اہداف ہیں، جس میں سے مہم ترین ہدف یہ تھا کہ جو اقتصادی حالات مکے سے آنے کے بعد مدینہ میں جو مہاجرین کے لیے پیش آئی تھی، وہ اقتصادی حالات انصار کے تحت مل کر کیا ہے مضبوط ہو سکیں، جس کا ہدف یہ تھا۔ اور انصار جو ہے ان کو مہاجرین کے لیے تعاون کریں اقتصادی حالات کے لیے۔
اور اسی طریقے سے یہ ہدف تھا کہ جس کی وجہ سے رسالت مآب نے انصار اور مہاجرین کے لیے تم جو ہے آپس میں دینی بھائی ہو، اگر کوئی مشکل پیش آئے مہاجرین کے لیے تو انصار آگے بڑھ کر کیا کریں، سہارا دیں۔ تو دینی بھائی ہونے کا کیا کیا تھا، رسالت مآب نے مدینے میں اعلان کیا تھا۔ تو اس وقت جب ایک صحابی کچھ کے جو مہاجر ہے اور انصار میں سے کسی ایک شخص کو لے کر رسالت مآب نے صیغہ اخوت کو جاری کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سارے اصحاب مہاجرین اور انصار کے تمام ہو گئے تو مولا کائنات گریہ کرتے ہوئے، مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اتنے میں خدمت رسالت مآب پر پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی قرار نہیں دیا۔ تو رسالت مآب کہتے ہیں مولا کائنات کے کہ تم کس بات پر گریہ کر رہے ہو، کس بات پر ناراحت ہو، کس بات پر مایوس ہو؟ تم میرے اس دنیا میں بھی بھائی ہو اور میرے آخرت کے بھائی بھی تم ہی ہو۔ یعنی رسالت مآب نے مولا کائنات کو اپنا دنیا میں بھی بھائی قرار دیا اور آخرت میں بھی رسالت مآب کا بھائی مولا کائنات رہے۔ اور اسی کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جو چوتھی خصوصیت تھی مولا کائنات کی، یہ پانچویں خصوصیت کیا ہے مولا کائنات کی؟ ابلاغ آیات براءت، یعنی آیات براءت کا ابلاغ کرنا۔ مولا کائنات نے جب آیت براءت نازل ہو یعنی سورہ توبہ نازل ہوا تو رسالت مآب نے کہا کہ تم جا کر ان آیتوں کو مکے میں جا کر بیان کرو، مکے میں جا کر نشر کرو۔ تو یہ نشر کرنے کی جو موقع رسالت مآب نے عطا کیا، صرف اور صرف ابلاغ آیات براءت کا جو فضیلت جس کو حاصل ہوئی وہ مولا کائنات کو حاصل تھی کہ جو صامت قرآن جو ہے کو ناطق قرآن جا کر خانہ کعبہ میں کیا کر رہا ہے، نشر کر رہا ہے۔ یہ جو ہے پانچویں فضیلت تھی۔ چھٹی فضیلت کیا ہے؟ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ حالت رکوع میں امام علی علیہ السلام کا زکوٰۃ ادا کرنا۔ تمام ائمہ میں جو ہے صرف ایک واحد ذات ہے کہ جس نے کیا ہے، حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اس وقت کہ جب سائل مسجد میں آیا، مسجد میں آنے کے بعد سوال کرنے لگا کہ کوئی ہے کہ جو راہ خدا میں مجھے صدقہ دے، مجھے زکوٰۃ دے، تو کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو اس وقت وہ ہاتھوں کو بلند کر کر کہتا ہے کہ پروردگارا تو گواہ رہنا، میں تیرے مسجد تیرے گھر پہ گیا تھا لیکن مجھے کوئی سہارا دینے کے لیے، مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جیسے یہ آواز مولا کائنات کے کانوں میں پہنچی تو مولا کائنات نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، بڑھانے کے بعد سائل سے کہا کہ جو مولا کائنات کی انگوٹھی تھی اس کو سائل نکال کر لے گیا۔ تو جب وہ انگوٹھی کو لے کر گیا تو اس وقت جو ہے آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کے ولی اور رسول کے ولی اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے کر آئے اور ایمان لے آنے کے بعد نماز کو قائم کیا اور زکوٰۃ کو حالت رکوع میں ادا کیا۔ تو یہ مولا کائنات کے شان میں آیت نازل ہوئی۔ تو مولا کائنات کا مقام وہ ہے کہ ادھر مولا کائنات کوئی فعل انجام دیتے تو وہ قرآن کی شکل یہی نہیں، بلکہ جب مولا کائنات جنگ میں لڑتے تھے تو علی کا لڑنا خدا کو اتنا پسند آیا، خدا نے کہا کہ کأنہم بنیان مرصوص، تم شیشہ پلا ہوئی دیوار کے مانند جنگ کرتے ہو۔ ادھر علی عمل کرتے جاتے تھے، ادھر قرآن کی شکل اختیار کرتی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے مولا کائنات کی فضیلت یہ تھی۔ اس کے بعد جو ہے فضیلت کون سی ہے؟ اس کے بعد کی فضیلت یہ ہے کہ رد الشمس یعنی سورج کا پلٹنا۔ مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات نے سورج جو غروب ہو رہا تھا اس کو جو ہے پلٹایا۔ یہ بھی صرف اور صرف مولا کائنات کی خاص فضیلت اور خاص مناقب میں سے اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آٹھویں فضیلت ہے وہ شجاعت علی ہے۔ مولا کائنات کی شجاعت،
مولا کائنات کی جو دلیری ہے، مولا کائنات کی جو بہادری ہے، وہ تاریخ اسلام میں جو ہے بہت معروف اور بہت مشہور ہے۔ ویسے تو اگر دیکھیں تو ہر جنگ مولا کائنات کی شجاعت کا کلمہ پڑھ رہی ہے، چاہے جس طریقے سے ایک جنگ میں مولا کائنات کی شجاعت کو دیکھ کر کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اسی طریقے سے ہر جنگ میں کبھی جب جنگ خندق واقع ہوئی تو کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اسی طریقے سے مولا کائنات کی ہر جنگ میں کوئی نہ کوئی فضیلت پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے جبرائیل، تو اسی طریقے سے جو ہے ایک اور جنگ ہے کہ جو سن 8 ہجری میں جو ہے یہ جنگ واقع ہوئی، جس کا نام ہے جنگ ذات السلاسل، یعنی جنگ ذات السلاسل میں مولا کائنات کو کامیابی ملی۔ تو اس وقت خداوند عالم نے ایک سورہ ہی کو نازل کر دیا کہ جو کیا ہے، سورہ عادیات ہے، کہ جو مولا کائنات کی بہادری اور مولا کائنات کی شجاعت کے مناقب پڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہ جو آخری صفت کے جو مولا کائنات کی ہے، آخری خصوصیات اور آخری مناقب کے جو مولا کائنات کے ہیں، وہ یہ ہے کہ لقب امیر المومنین۔ امیر المومنین کا لقب اگر تاریخ میں دیکھیں تو کسی کو یہ لقب نہیں ملا ہے، صرف اور صرف علی کے ذات کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ اور یہ لقب دینے والا کون ہے؟ یہ لقب دینے والے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ابن عباس رسالت مآب کے ساتھ مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے، تو جیسے ہی گزر رہے تھے تو ایک گلی میں جناب مولا کائنات کو جو ہے سامنا ہوا، مقابلہ ہوا ابن عباس اور رسول اللہ کا۔ تو جیسے ہی امام علی نے رسالت مآب کو دیکھا تو رسالت مآب کے خدمت میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر ادھر رسالت مآب نے علی کے سلام کے جواب میں یہ کہا علیک السلام یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو۔ تو جیسے ہی لفظ امیر المومنین کو ابن عباس نے سنا تو ابن عباس تعجب میں پڑ گئے۔ تعجب میں پڑنے کے بعد مولا کائنات سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو امیر المومنین لقب آپ مولا کائنات کو دے رہے ہیں، یہ لقب یا اپنے رشتہ داری کی عنوان پر دے رہے ہیں یا اس کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد اور ہدف ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مولا کائنات کو امیر المومنین سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو رسالت مآب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ رشتہ داری کی بنیاد پر یا کسی دوستی کی بنیاد پر اس طریقے سے میں یہ لقب نہیں دے رہا ہوں رشتہ داری کی محبت میں آ کر، بلکہ میں نے مولا کائنات جب میں معراج پہنچا تھا تو وہاں پر علی کا نام اور علی کے اس لقب کو ہر کہیں نگاہ کرتا تھا تو جنت میں ہر جگہ پر اس لقب کو میں نے پایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ لقب میرے طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ لقب خداوند عالم کی طرف سے جنت میں بھی لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں سے اس کے بعد رسالت مآب کہتے ہیں کہ دیکھیں، یہ لقب خداوند عالم نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو، یعنی آدم کے 70,000 سال خلقت سے پہلے اس لقب سے نوازا ہے۔ تو یہ ہے امیر المومنین کا لقب کہ جو مولا کائنات سے مخصوص ہے اور مولا کائنات کے مناقب اور مولا کائنات کے فضائل میں شمار ہوتا ہے اس لقب کا۔ تو مولا کائنات کے لیے جو ہے کئی فضیلتیں ہیں، کئی تاریخ میں جو ہے بیان ہوئے ہیں۔ مولا کائنات کی شجاعت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے رسالت مآب نے کہا علی مع القرآن، علی جو ہے قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع العلی، اور قرآن جو ہے علی کے ساتھ ہے۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ جدائی ممکن نہیں ہے۔ اگر اس کی دلیل دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں جب امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا تو مولا حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، گویا دنیا والوں کو بتا رہے تھے ہمارے سر کو تو تم بدن سے جدا کر سکتے ہو، ہم اہل بیت کو کبھی قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر یہ فضیلت ہے
یعنی یہی نہیں بلکہ مولا کائنات کے علم کے حوالے سے دیکھیں تو مولا کائنات وہ ذات ہے کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آئی مجھے مسند علم پر بٹھایا جائے، تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، قرآن مجید والوں کو قرآن مجید سے جواب دوں گا۔ یعنی مولا کائنات یہی نہیں بلکہ کہتے ہیں لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر میرے نزدیک سے حجاب کے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی میرے یقین میں جو ہے اضافہ نہیں ہوتا۔ یہی نہیں بلکہ مولا کائنات اپنے علم کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ یعنی مولا کائنات، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مولا کائنات کا علم عظیم علم ہے۔ تو اسی وجہ سے یہاں پر جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا کائنات قرآن کہ جو ناطق قرآن ہے وہی صامت قرآن کی حقیقی تفسیر کرتا ہے، تو وہ ناطق قرآن ہے، مولا کائنات کی ذات ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات بسم اللہ کی تفسیر یعنی قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کیا تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے مولا کائنات کے ابن عباس کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے ساتھ میں تھا، مولا کائنات و قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، تو اتنے میں نے کیا دیکھا کہ صبح ہو گئی، صبح کی اذان ہو گئی، ہم رات میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کی اذان ہو گئی، لیکن مولا کی جو ہے بسم اللہ کے بے کی تفسیر نہیں ہو رہی تھی۔ تو ابن عباس سے مولا خطاب کر کہتے ہیں کہ اے ابن عباس، اگر 70,000 اونٹ اگر میرے سامنے رکھ دیا جائے تو صرف با کی تفسیر میں ان 70,000 اونٹوں پر جو ہے رکھ کر میں جو ہے اس کی تفسیر کر سکتا ہوں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ مولا کائنات کا علم کو آپ دیکھیے، تو جو مولا کائنات جس شاگرد کو پرورش کیے ہے مفسر کے عنوان سے، وہ جناب ابن عباس کی ذات ہے۔ ابن عباس کا علم کو دیکھیے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مولا کائنات کا جس کا شاگرد ایسا ہو تو پھر اس کا استاد کیسا ہوگا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قیصر روم نے کیا کیا تھا، قیصر روم نے ایک شیشی، چھوٹی سی شیشی بھیجا تھا، کس کے لیے؟ خلیفۃ الرسول کے لیے، یعنی خلیفہ اول کے حوالے کیا تھا تاکہ کیا کریں وہ یہ سوال کر رہا تھا کہ اگر تم واقعی حقیقی رسول کے خلیفہ ہو تو مجھے دنیا کی تمام چیزوں کو جو ہے اس چھوٹی سی شیشی میں بھر کر بھیجو۔ تو اتنے میں جیسے ہی یہ خط اور یہ شیشی جو اس خلیفے کے پاس پہنچی تو خلیفہ سوچنے لگا کہ میں دنیا کی تمام چیزوں کو اس چھوٹی سی شیشی میں کیسے ڈال کر بھیجوں۔ تو اتنے میں جو ہے ابن عباس وہاں پر موجود تھے، خلیفہ نے پوچھا کیا تم اس کا جواب جانتے ہو کہ دنیا کی جو ہے تمام چیزیں جو اس شیشی میں ڈال کر بھیجنا ہے، اس خلیفہ روم کو بھیجنا، یعنی بادشاہ روم کو بھیجنا ہے۔ بادشاہ روم کو سوال یہ ہے، تو اتنے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ قرآن کہتا ہے جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی ہم نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے سے زندہ رکھا ہے۔ تو یعنی اس سے پتہ چلا کہ اگر دنیا میں کوئی چیز زندہ ہے تو وہ پانی کے ذریعے سے ہے۔ تو اس کے حوالے سے اس آیت، یعنی آپ اس شیشی میں پانی بھریں، دریا کا پانی لے کر بھریں اور اس کے حوالے کر دیں کہ جو دنیا کی ہر چیز جو ہے اس میں آ گئی ہے، یعنی دنیا کی ہر چیز اگر زندہ ہے تو اسی پانی کے ذریعے سے ہے۔ تو وہ شیشی میں پانی بھر کر بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد اتنے میں وہ خلیفہ جو ہے ابن عباس سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے علم میں، اب یہ دیکھ رہا تھا کہ کیا جواب دیں گے، تکبر اور انکساری کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ابن عباس کے پاس تکبر ہے یا انکساری ہے۔ اتنے میں خلیفۃ الرسول کے جو خلیفہ بن کر بیٹھا تھا رسول کا، وہ سوال کرتا ہے کہ بتاؤ تمہارے علم میں اور علی کے علم میں فرق کیا ہے؟ تو عزیزو، ابن عباس کا مقام ایسے ہی تاریخ کے کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ذکر نہیں ہوا۔ ایک موثق راوی اگر تاریخ میں یا حدیث میں یا مفسر قرآن کے اعتبار سے اگر موثق راوی کو اگر دیکھنا ہے تو ابن عباس کی ذات ہے کہ جن کی روایتیں کیا ہیں، موثق ہیں، کہ جو عظیم شخصیت ہیں۔ تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ہم یعنی ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا، دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا علم زیادہ، یہ کہیں گے کہ میرا علم زیادہ ہے علی سے۔ تو اتنے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ اے خلیفہ دیکھ،
میرے علم میں اور علی کے علم میں فرق ایسے ہی ہے جیسے شیشے میں سمندر کا پانی جو ہے وہ میرا علم ہے اور خود سمندر کے کیا ہے وہ علی کا علم ہے۔ یعنی یہ تفکیک دے کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس میں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ انہی کے در سے حاصل کیا ہوں۔ تو مولا کائنات کے مناقب، مولا کائنات کے فضائل اتنے زیادہ ہیں، روایت ہمیں بڑھ کر کہتی ہے، حدیث بڑھ کر کہتی ہے، اگر دنیا کے اشجار قلم بن جائیں، دنیا کا سمندر کا پانی سیاہی بن جائیں، آسمان کاغذ بن جائیں، تمام جن اور انس مل کر لکھنا شروع کریں، تب بھی جو ہے مولا کائنات کی فضیلتوں کو اور مناقب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مختصر سی تقریر میں یعنی مولا کائنات کی وہ تمام فضائل کہ جو اشجار یعنی کا قلم بن جائیں اور جن اور انس مل کر لکھیں تب بھی مولا کائنات کے فضائل کو نہیں لکھ سکتے، تو اس مختصر سی تقریر میں جو ہے ہم تمام مولا کائنات کے فضائل کو بیان کریں یہ ممکن نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیں کہ مولا رسالت مآب خود یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اے علی میں نے تمہارے مناقب اور فضائل کو پورے طریقے سے دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کیا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ جو حشر عیسیٰ پیغمبر کا جو مریم کے فرزند تھے ان کا ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ فضائل کو لوگوں کے درمیان پیش کیا تھا کہ دنیا والوں نے ان کو خدا ماننے کے لیے تیار ہو گئے، خدا ماننے لگے۔ میں اس بات پر ڈرتا ہوں کہ تمہارے فضائل کو بھی پیش کروں اور لوگ گمراہ ہو جائیں، اس لیے میں نے تمہارے تمام فضائل کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ واقعاً مولا کائنات کے فضائل، مولا کائنات کے مناقب بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ہم تک پہنچے ہیں وہ واقعاً بہت مختصر ہیں، جس کی وجہ جو ہے دشمنوں نے حسد کی بنا پر مٹایا اور دوستوں نے تقیہ یعنی دشمنوں کے خوف اور تقیے کی وجہ سے جو ہے ہم تک بہت کم مولا کائنات کے فضائل اور مناقب پہنچے ہیں۔ واقعاً ایام شہادت مولا کائنات ہے، صرف 2 جملے مصائب کے اور آپ کی زحمت تمام۔ ایام چل رہے ہیں شہادت مولا کائنات کے، ہم کو امام زمانہ کی خدمت میں بھی تسلیت پیش کرنا ہے، وقت کے امام کو تسلیت پیش کرنا ہے، تعزیت پیش کرنا ہے۔ واقعاً مولا کائنات بہت بڑے مظلوم ہیں، اگر دنیا کے سب سے بڑے مظلوم اگر کوئی ذات ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ مولا کائنات نے 25 سال جو ہے دنیا میں بغیر یعنی خلافت کے نہ ہوتے ہوئے صبر کرتے ہوئے ایسے صبر کیا کہ مولا کائنات کہتے ہیں کہ میرے آنکھوں میں کانٹا تھا اور میرے گلوں میں جو ہے ہڈی تھی، تو اس طرح میں نے کیا کیا ہے صبر کیا ہے۔ یہ مولا کائنات کا صبر بتا رہا ہے کہ واقعاً مولا کائنات کیا ہے بہت مظلوم ہے۔ واقعاً جب مولا کائنات کا روال یہ تھا کہ ہر دن جو ہے رمضان کے دن اپنے بیٹے کے یہاں افطار اور سحر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب 19ویں شب آئی تو مولا کائنات ام کلثوم کے گھر مہمان تھے، جب مہمان تھے تو ام کلثوم جب سحر کے لیے مولا کی خدمت میں دودھ اور روٹی اور ایک چیز کو پیش کیا تو مولا نے کہا کہ بیٹی دیکھو کیا تم نے کبھی اپنے بابا کو اتنے چیزیں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، کسی ایک چیز کو یہاں سے لے لو۔ تو اتنے میں ام کلثوم چاہتی ہے کہ روٹی کو اٹھائیں تو مولا کہتے ہیں کہ نہیں، دودھ کے پیالے کو لے کر جاؤ۔ تو اب ادھر مولا کائنات روٹی کے ذریعے سے سحر کر رہے ہیں، سحر کرتے کرتے مولا کائنات صبح ہوئی، مسجد کے طرف پہنچنے کے بعد اذان دی کہ جو تاریخ میں ثبت ہے، یہ ایک اذان کہ جو کوفے میں مولا نے دی اور ایک وہ اذان کہ جو کربلا میں اسی مولا کے پوتے علی اکبر نے دی، یہ دونوں اذان تاریخ میں ثبت ہیں۔ اس کے بعد مولا کائنات کو المختصر یہ کہ بیت الشرف لے کر آئے۔ مولا کائنات جیسے ہی بیت الشرف کے نزدیک ہوئے تو حسن سے کہا بیٹا حسن ان سے کہہ دو کہ یہاں سے چلے جائیں، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی حسن نے کہا کہ تو چاہنے والوں سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ادھر سے امام حسن کہتے ہیں کہ بابا کیا وجہ ہے؟ تو امام علی کہتے ہیں کہ بیٹا میں نہیں چاہتا کہ جب میری بیٹیاں مجھے دیکھیں تو وہ چلا کر رونے لگیں اور ان کی آواز نامحروموں تک پہنچے۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا یہ کوفہ ہے، لیکن سن
61 ہجری آئیے یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں بغیر چادر کے اس کوفے میں لائے جائیں گے۔ اجرکم اللہ آزادہ روح، آج 21ویں رمضان کی تاریخ ہے کہ جس میں مولا کائنات کی شہادت واقع ہوئی۔ ہمارا اور آپ کا پہلا امام اس دنیا سے رخصت ہوا، تو اب جب امام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جب جنازہ لے جایا گیا، جنت الامام کے جنازے کو نجف اشرف میں دفن کیا گیا۔ دفن کرنے کے بعد مولا آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا ہے، نابینا کے روتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے سامنے جاتے ہیں، تیری رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ نابینا کہتا ہے کہ دیکھو 3 دن سے ایک شخص تھا کہ جو ہر دن مجھے کھانا کھلاتا تھا، مجھے پانی لیا کر دیتا تھا، میری ضرورتوں کو پورا کرتا تھا، لیکن 3 دن سے اس کی خیر تو ہے، ارے وہ 3 دن سے میرے پیگیری کے لیے نہیں آتا، مجھے پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو اتنے میں امام حسن سر پیٹتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب انتظار ختم کر دے، ارے وہ جو تیرے احوال پرسی کے لیے آتا تھا اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔